بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم غزل پڑھ رہے تھے آپ کے غلام حمدانی مصطفی کی دوسری غزل کہ ہم نے 3 اشعار پڑھے تھے، آج باقی کے اشعار پر گفتگو ہوگی۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی کا عرصہ حیات 1748 سے 1824 تک، ان کے بارے میں اس سے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ آپ کو اتنا بتاؤں کہ ان کی شاعری میں سوز و گداز، غم، احساس محرومی، فلسفہ زندگی اور منفرد موضوعات ان کے یہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو پہلے ہم 3 اشعار پڑھ چکے تھے، پہلے وہ سماعت فرما لیں، پھر ہم اگلے اشعار پر بحث کریں گے۔ غزل کا مطلع کچھ یوں تھا کہ کہتے ہیں نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ پھر کہتے ہیں باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہے تاباں لے کر۔ آج ہم چوتھا شعر پڑھیں گے۔ کہتے ہیں ابر کی طرح سے کر دیں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ کتنا جو ہے منفرد لب و لہجہ ہے ان کا۔ ابر کی طرح کہتے ہیں بادلوں کی طرح، کر دیں گے یعنی کر دیں گے عالم کائنات کو نہال، خوش یعنی سرسبز و شاداب۔ ہم اگر رونے پہ آ جائیں دیدہ گریاں، رونے والی آنکھیں لے کر، کہتا ہے ہم جس سمت جائیں گے لوگوں کو خوش کرتے جائیں گے۔ جس طرح بارش کے برسنے سے یہ کائنات خوش ہو جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھیں، رونے والی آنکھیں لے کر جس سمت سے گزریں گے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ جہاں ایک معاشرتی پہلو بھی بتا رہا ہے جو فی زمانہ ضروری ہے، معاشرے کے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن معاشرے میں موجود پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کہ لوگ غم زدہ لوگوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، یعنی لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی بات کی سمت اشارہ ہے کہ لوگ مجھے روتا دیکھ کر ہنسیں گے اور میں کیا کروں گا، میں جو ہے لوگوں کی خوشی کا سامان پیدا کروں گا، میں لوگوں کی خوشی کی وجہ بنوں گا۔ بہرحال ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن ہم بادل کی طرح پوری دنیا کو رو رو کر سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ جیسے بادل برستا ہے اور اس کے برسنے سے یہ دنیا خوش ہو جاتی ہے، ہر جگہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تو اس طرح ہم رونے پر آئیں گے تو اپنی روتی ہی آنکھوں کے لے کر جہاں بھی جائیں گے جل تھل ایک کر دیں گے، کیونکہ ہمارا رونا کوئی معمولی رونا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں رونے کا جو ذکر کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ شاعر کی زندگی پر دو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ایک اپنی محرومیاں اور ایک جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی محرومیاں یا اس کے غم۔ تو شاعر کیونکہ معاشرے کا عکاس ہوتا ہے تو یہاں یہ اس کے اپنے غم بھی ہو سکتے ہیں اور جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے غم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جہاں کہتے ہیں کہ رونے کی کیفیت ایسی ہے کہ اب یہاں جو ہے ایک شاعری میں ایک بات ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مبالغہ آرائی، تو اس کا سہارا لیا ہے کہ ایک بات کو اس حد تک جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ حقیقت سے بہت دور لگے، تو یہ بات بھی ہمیں ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اپنے غم کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میرا غم اتنا زیادہ ہے کہ میں رونے پہ آؤں تو اس اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ بادلوں کی طرح بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال مصطفی نے کہا کہ میں بادل کی طرح اپنے رونے سے تمام دنیا کو سرسبز و شاداب
کر دوں گا۔ جس طرح بادل برستا ہے تو پیاسی زمین سیراب ہو جاتی ہے، ہریالی جاگ اٹھتی ہے اور چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، اس طرح میرا رونا بھی ساری دنیا کو سیراب کر دے گا۔ جبکہ رونے کی اس کیفیت کو غالب نے ایک اور انداز سے بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ آنسو درد دل کا بے ساختہ اظہار ہیں، اشک جب امڑے کسی بے کس کی آنکھوں میں ندیم، یوں لگا طوفان کی زد میں سمندر آ گیا۔ یہ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا۔ بہرحال اس شعر میں مبالغہ آرائی کا سہارا لے کر شاعر اپنے دکھ اور اپنے غم کے زیادہ ہونے کا اظہار کر رہا ہے کہ جس طرح بادل جو ہے زمین کو سیراب کرتے ہیں، اسی طرح میری آنکھوں سے جو آنسو بہیں گے تو وہ بھی اسی طرح زمین کو سرسبز و شاداب بنا سکتی ہیں۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس، سوئے کی جانب، اسیران قفس پنجرے میں جو پرندے قید ہیں، باد صبا صبح کی ہوا، کہتے ہیں صبح کی ہوا قیدی پرندوں کی جانب ایک خبر لے کر گئی۔ کون سی خبر؟ خبر آمد ایام بہاراں، بہار کے دنوں کی آمد کی خبر لے کر صبح کی تازہ ہوا قیدیوں کے قید خانے کی جانب گئی۔ یہاں جو لفظ ہے پھر گئی تو اس سے مراد ہے کہ یہ آج نہیں گئی، یہ ہر بار جاتی ہے، ہر صبح جاتی ہے، پھر گئی۔ اور قیدیوں کے لیے بہار جو ہے وہ آزادی ہے، ان کی رہائی ہے ان کی۔ تو زیر بحث شعر میں شاعر قیدی پرندوں کے لیے بہار کے پیغام کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ اگر پہلے مصرع میں موجود پھر گئی یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب دوبارہ گئی لیا جائے تو مطلب مایوسی اور غم کی صورت نکلتا ہے، کیونکہ یعنی ایک بار نہیں گئی بلکہ یہ بار بار گئی۔ اور اگر پہلے مصرع میں پھر گئی کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ واپس چلی گئی، پھر گئی یعنی واپس مڑ گئی، تو پھر اس کا مطلب امید اور خوشی کا لیا جا سکتا ہے، یعنی صبح کی ہوا قیدی پرندوں کی طرح بہار کے آنے کی خبر لے کر گئی، کیونکہ بہار خوشی کی علامت ہے اور قیدی پرندوں کے لیے آزادی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں یہ خوشی کا مثبت پہلو موجود ہے۔ جب بہار آتی ہے تو باغ خوشبوؤں سے معطر اور پھولوں سے رنگین ہو جاتا ہے اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور صبح کی تازہ ہوا ان قیدی پرندوں کی جانب جاتی ہے جو اسی باغ میں کبھی اڑا کرتے تھے لیکن اب وہ کہیں پر قید ہو گئے ہیں۔ یہاں پرندوں کی مثال دے کر جو ہے وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہو، گویا کہیں پر پردیس میں رہ رہا ہو، تو اپنے وطن کی جانب سے آنے والی ہوا اس کے لیے خوشی کا پیغام ہوتی ہے۔ تو چونکہ باد صبا باغ سے ہو کر آئی اس لیے وہ اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو بھی لائی ہے اور اس کے گزرنے سے قید خانے مہک اٹھے ہیں۔ قیدیوں کو اس خوشبو سے پتہ چل گیا ہے کہ باغ میں بہار آ گئی ہے، تو گویا وہ باہر تو نہیں آ سکتے قید خانے سے، لیکن اس ہوا کے ذریعے ان تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ تم تو یہاں پر قید ہو لیکن باغ میں موسم بہار کی آمد ہے، موسم بہار آنا جو ہے وہ آیا چاہتا ہے۔ خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا ہوائے دور مئے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ تو یہاں اسی بات کی سمت اشارہ ہے کہ قیدیوں کی سمت، قیدی پرندوں کی سمت صبح کی تازہ ہوا ایک پیغام لے کر گئی، اور قیدیوں کے لیے رہائی سے بڑھ کر اور کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ آگے آخری شعر میں کہتے ہیں مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی
کیا کرے گا تو ابس ملک کے سلیمان لے کر۔ یہاں زندگی کی ناپائیداری کی جانب اشارہ ہے، زندگی کے عارضی ہونے کی جانب اشارہ ہے، زندگی جو ہے کچھ نہیں، اس سمت اشارہ ہے۔ اور یہ جو ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس سمت اشارہ ہے۔ کہتے ہیں مصطفی گوش عزلت، اپنا یہ جو تو اکیلا رہتا ہے اسی کو تو اپنی بادشاہت سمجھ۔ گوشہ عزلت اکیلا رہنا، یہ جو تیرا تنہائی کا گوشہ ہے، گوشہ عزلت ہے، اسی کو تو اپنی بادشاہی سمجھ، کیونکہ کیا کرے گا تو ابس کا مطلب ہے فضول رائے گاں۔ ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، ان جیسی بادشاہت لے کر، جن کی ہر چیز جو ہے غلام تھی، انسان اور جن تمام ان کے جو ہے وہ تابع فرمان تھے، ان جیسی بادشاہت بھی تجھے مل جائے تو پھر بھی کیا ہے، آخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اور کل نفس ذائقۃ الموت کی آواز آ رہی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اسی جانب اشارہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ یہاں سے کوئی کبھی کچھ لے کر نہیں گیا، یہاں جو بھی آیا خالی ہاتھ آیا اور جو بھی گیا وہ بھی خالی ہاتھ ہی گیا۔ تو یہ زندگی عارضی ہے اور اس عارضی زندگی نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، گزر جانا ہے۔ تو مصطفی بھی یہی کہہ رہے ہیں، فلسفہ زندگی بیان کر رہے ہیں کہ تجھے حضرت سلیمان جتنی عمر دے دی جائے اور ان جیسی بادشاہت دے دی جائے تو پھر بھی کیا ہے، تو پھر بھی کیا ہے، تو کیا کرے گا؟ اس لیے اپنا یہ جو اکیلا تو رہتا ہے اور یہ زندگی کے ایام جی رہا ہے، اسی کو اپنی بادشاہت سمجھ اور اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اس کی اطاعت گزاری میں گزار دے تو تیرا اگلا جہان، تیری آخرت سنور سکتی ہے۔ تو یہاں اس سمت اشارہ ہے کہ اے مصطفی تو اپنے اکیلے رہنے کو بادشاہت سمجھ، ملک سلیمان لے کر تو کیا کرے گا، اور وہ تیرے لیے بے حقیقت ہے۔ تیرا یہ اکیلا رہنا اور تیرا یہ اکیلا رہنا اور تیرا یہ اس دنیا سے ہٹ کر اکیلا رہنا تیرے لیے کامیابی کا وسیلہ بن سکتا ہے اور تو کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر فقیر لوگ ہوتے ہیں، درویش مزاج لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس خیالات کے خزانے ہوتے ہیں اور خزانے نہیں ہوتے، خیالات کے خزانے، الفاظ کے خزانے، اور کیونکہ معاشرے کو جو ہے وہ حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں مصطفی اپنی اس جو ہے وہ عقل و خرد کا اور فہم و فراست کا جو اس نے استعمال کیا ہے اس کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کا تجھے دولت دے دی جائے، اس دنیا کی ساری دولتیں تیرے قدموں میں رکھ دی جائیں، اس دنیا کے سارے خزانے تیرے قدموں میں رکھ دیے جائیں، بادشاہتیں تیرے قدموں میں رکھ دی جائیں، لیکن وہ بے معنی ہیں، وہ بے حقیقت ہیں، کیونکہ سانس کا کچھ پتہ نہیں، سانس کی کچھ خبر نہیں کہ کب یہ جو ہے وہ ڈوری کھینچ لی جائے، اور اس کے عارضی ہونے۔ اور دیکھیے اگر ہم ماضی کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں تو خود کو خدا کہلوانے والے اور وہ جو خود انسان تھے لیکن خود کو خدا کہلواتے تھے اور لوگ پھر انہیں خدا کہتے بھی تھے، وہ نمرود جیسے، وہ فرعون جیسے، لیکن اب ان کا نام و نشان نہیں ملتا، گویا موت کی وادی میں چلے گئے اور آج ان کا نام
لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جہاں بھی اسی سمت اشارہ ہے کہ یہ جتنی زندگی ملی ہے اس کو گزار دیں ہم اس کی اطاعت میں، اطاعت خدا میں، تو پھر ہماری کامیابی کا یہ ذریعہ اور وسیلہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری میں زندگی گزاریں۔ اور جہاں خواہشات کی نفی کی بات بھی کی جا رہی ہے، اگر ہم ایک الگ پہلو سے شعر کو دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھیے جب آپ کسی شعر پر لکھیں تو اسے ہر زاویہ سے دیکھیں، تو جس زاویہ سے آپ دیکھیں گے شعر اپنے معنی اور مفاہیم اسی زاویہ سے آپ پر کھولتا چلا جائے گا۔ تو یہاں مجھے خواہشات کی نفی کی بھی جو ہے وہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ اپنی خواہشات کی نفی کر کے ہم کو خواہشات کی نفی کرنے کی طرف راغب بھی کر رہے ہیں غلام حمدانی مصفی، اور کہہ رہے ہیں کیونکہ فطرت انسانی ہے، انسان کی خواہشات کا دائرہ جس طرح عمر میں انسان جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس کی خواہشات کا جو دائرہ ہے وہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہر دل کی ہر دھڑکن کے نیچے ہزاروں خواہشات پوشیدہ ہیں، اور یہ خواہشات کبھی ختم ہوتی نہیں، کیونکہ دل کی دھڑکن جب رکے گی تو پھر یہ کارخانہ بند ہوگا۔ یعنی دل کارخانہ ہے خواہشات کا، دل آماج گاہ ہے خواہشات کی، تو یہاں تو یہ خواہش ہے خزانے حاصل کرنا، بادشاہت حاصل کرنا، تو یہاں اس کی بھی نفی کی گئی ہے کہ تو فضول رائے گاں ہے یہ تیرے لیے، اگر تو خزانوں کی یا بادشاہت کی یا آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو دولت کی یا جائیدادوں کی اگر تو حاصل کرنا چاہے گا جائز اور ناجائز طریقے سے، تو پھر یہ تیرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ انسان کی کل جو اس نے یہاں سے میراث لے کر جائے گا ساتھ، جو کچھ سامان لے کر جائے گا ساتھ، وہ صرف 2 گز کا کپڑا ہی ہے، تو پھر اور ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ تو یہ آج کی غزل اختتام پذیر ہوئی، اور آپ خواجہ میر درد کی 2 غزلیات پڑھ چکے ہیں، آپ غلام حمدانی مصفی کی بھی آج دوسری غزل کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو کلاسیں ہیں ان میں آپ کا سلیبس اسی انداز سے جاری و ساری رہے گا۔ دیکھیے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ آپ جب ان اشعار کی تشریح لکھیں گے تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، کبھی الفاظ کسی کے مت لکھیے، جو کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کے مفہوم کو سمجھیے اور پھر اس پر اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔